بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو دور۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوری اور بے بسی کے دور میں بھی آپ کی مدد کی اور طاقت کے زمانے میں بھی اپنی تائید و نصرت سے نوازا۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 1 نومبر سن 1957۔ قسط اول۔ سن 1957 کے اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نصر کی آیات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلات کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ۔ تیسرا واقعہ آپ کے ضعف کا وہ آتا ہے جب کہ ہجرت کا وقت آیا اور کفار نے مشورہ کیا کہ آپ رات کو گھر میں لیٹے ہوئے ہوں۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورہ نصر آیت 2-4۔ اس کے بعد فرمایا، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت ہے اور بظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن چونکہ آپ کے اتباع بھی قرآن کریم کے احکام کے مطابق آپ کے ماتحت ہیں، اس لیے اس سے آپ کے تمام اتباع اور آپ سے محبت رکھنے والے، چاہے وہ احمدی ہوں یا غیر احمدی، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو زمانے آئے ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا جب نصر اللہ اور فتح نہیں آئی تھی، اور ایک اس زمانے کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جب نصر اللہ اور فتح آئے گی، اور وہ نصر اللہ اور فتح اس طرح آئے گی کہ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ گویا یہ چیز علامت ہوگی نصر اللہ اور فتح کی۔ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے تو تجھے نظر آ جائے گا کہ نصر اللہ اور فتح آ گئی ہے۔ دوسری بات اس صورت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے وقت میں تجھے خدا تعالیٰ کی بہت تسبیح کرنی ہے اور استغفار سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور اس کی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ تیرا خدا بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے تو اس میں یہ اشارہ مخفی ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد مانگو، یا اگر کہا جائے کہ فلاں شخص شہر کا بڑا رئیس ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر شہر میں فساد ہو جائے تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے مدد طلب کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تواب کہہ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارا خدا اپنے بندوں کی طرف بار بار فضل کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اس لیے جب بھی تمہیں مشکلات پیش آئیں تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس سے مدد چاہو۔ وہ اپنے فضل سے تمہاری ہر قسم کی خرابیوں اور نقائص کی اصلاح کے سامان پیدا فرما دے گا۔ غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تجھ پر پہلے وہ زمانہ گزرا ہے کہ جب فتح اور نصرت تیرے پاس نہیں آئی تھی، لیکن اب میں تجھے وہ زمانہ دکھاؤں گا جس میں تجھے فتح اور نصرت میسر آ جائے گی، اور تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ گویا نصرت اور فتح کا ظاہری نمونہ اشاعت مذہب کا ہوگا، اور استغفار اور حمد کی قبولیت کا ظاہری نمونہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اور کمزوری کی حالت تو ان واقعات سے ظاہر ہے جو آپ کے دعوی نبوت کے ابتدائی سالوں میں آپ سے پیش آئے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی فکر میں تھے۔ شاید آپ اس فکر میں ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میرے سپرد اتنا بڑا کام کیا ہے، اسے میں کس طرح انجام دوں گا۔ آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس سے ابو جہل گزرا اور اس نے آپ کو گندی گالیاں دینی شروع کر دیں، اور پھر اس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اس بدبخت نے
اپنے پاؤں سے آپ کے کندھے پر ٹھوکر ماری اور اس طرح آپ کو جسمانی رنگ میں بھی سخت اذیت پہنچائی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک پرانی بڑھیا لونڈی تھی جس نے گھر کے کئی بچوں کو پالا تھا جو اب بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ وہ لونڈی دروازے میں کھڑی یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ لونڈی بڑے غصے سے کہنے لگی کہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو اور ہر وقت اسلحے سے مسلح رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی میں نے دیکھا کہ تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو جہل آیا اور اس نے اسے گندی گالیاں دینی شروع کر دیں اور اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری، اور خدا کی قسم جب اس نے گالیاں دیں اور ٹھوکر ماری اس وقت میں سامنے کھڑی تھی، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا اور خاموشی سے اس کی گالیاں سنتا رہا اور تکلیف برداشت کرتا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر غیرت آئی۔ وہ وہیں سے الٹے پاؤں لوٹے اور خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں اتفاقاً رؤسائے مکہ کے سامنے ابو جہل بیٹھا بڑا فخر کر رہا تھا کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اور وہ بالکل ڈر گیا اور آگے سے بول بھی نہیں سکا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور اپنی کمان زور سے اس کے سر پر مار کر کہا، کم بخت، اگر تجھے بہادری کا دعویٰ ہے تو آ اور میرے ساتھ لڑ، ورنہ شرم کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا مگر پھر بھی تو نے اسے گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ میں نے اب سارے مکے والوں کے سامنے تجھے مارا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر۔ مکے کے رؤسا جوش میں اٹھے اور انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا، مگر ابو جہل ایسا گھبرایا کہ وہ کہنے لگا، تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہ کہو، مجھ سے ہی آج زیادتی ہو گئی ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 311 تا 312، مطبوعہ مصر سن 1936۔ اب دیکھ لو، ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اسے یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا اور دنیا میں میرا نام پھیلا، لیکن اس کا یہ حال ہے کہ ایک شخص خود اس کے گھر کے سامنے اسے گالیاں دیتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی جواب دے، مگر حکم یہ ہے کہ ساری دنیا میں جا کر خدا تعالیٰ کا نام پھیلا۔ دیکھو عہدہ کتنا بڑا دیا گیا ہے اور آپ کی حیثیت کتنی کمزور اور قابل رحم تھی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب تو بالکل فقیر، غریب اور یتیم تھا اور دنیا کی مدد کا محتاج تھا، لیکن اب تجھ پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب ہزاروں ہزار لوگ تیری بیعت کریں گے اور تیرے قدموں میں اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو اس زمانے کو بھی دیکھ اور اس زمانے کو بھی دیکھ جب تیری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ تجھے بتایا گیا تھا کہ ایک دن تیری تبلیغ کے رستے کھل جائیں گے، چنانچہ اب وہ رستے کھل گئے ہیں۔ اب تو سمجھ لے کہ تیرا خدا کتنا زبردست ہے۔ جب تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اس نے تیری مدد کی، اور اب جو تو طاقتور ہو گیا ہے اور ساری دنیا میں تیری تبلیغ کے رستے کھل گئے ہیں، تب بھی وہ خدا تیری مدد کو آئے گا اور تیری تائید کرے گا۔ دوسرا واقعہ آپ کی کمزوری کا تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ ہجرت کے قریب آپ اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر خدائے واحد کا نام پھیلانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ مکے کا قانون یہ تھا کہ جب تک کوئی شخص مکے میں رہے اس وقت تک وہ مکہ کی پناہ میں ہوتا تھا، لیکن اگر وہ وہاں سے چلا جائے تو وہ دوبارہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مکے کا شہری نہیں رہا، اور پھر جب تک مکے کا کوئی بڑا رئیس اسے پناہ نہ دے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے غلام نے آپ سے کہا کہ آپ ایک دفعہ مکے سے باہر چلے گئے تھے اور مکے کے قانون کے مطابق اب آپ اس شہر کے نہیں رہے، اس لیے آپ مکے میں اس وقت داخل ہو سکتے ہیں جب وہاں کا کوئی رئیس آپ کو پناہ دے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ میں مکہ والوں میں سے مطعم بن عدی کو جانتا ہوں کہ وہ شریف الطبع انسان ہے،
تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے پناہ دو۔ میں خانہ کعبہ میں خدا تعالیٰ کی پرستش کرنا چاہتا ہوں اور اس غرض سے آیا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے آپ کا پیغام دیا۔ مطعم بن عدی نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اپنی تلواریں سونت لو، شہر کے دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے اور وہ شہر میں آنا چاہتا ہے، اور اس کے شہر میں آنے کی غرض محض خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ ایسا مقدس کام ہے کہ اس کے لیے اگر ہم اپنی جانیں بھی لڑا دیں تو کم ہے۔ چنانچہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ چل پڑے اور وہ دروازے پر آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے۔ مطعم بن عدی نے کہا، آئیے اور ہمارے آگے آگے چلیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر کسی نے آپ کو ذرا بھی چھیڑا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی حفاظت میں آپ کے گھر چھوڑ آیا۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 212 مطبوعہ بیروت سن 1985۔ غرض یہ بھی ایک تنگی کا وقت تھا کہ آپ مکے کے قانون کے مطابق شہر بدر کر دیے گئے تھے، اور آپ سوائے اس کے کہ کوئی کافر رئیس آپ کو پناہ دے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر تیسرا واقعہ آپ کے ذوف کا وہ آتا ہے جب کہ ہجرت کا وقت آیا اور کفار نے مشورہ کیا کہ آپ رات کو گھر میں لیٹے ہوئے ہوں تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت بھی آپ میں کوئی طاقت نہیں تھی، اگر دشمن چاہتے تو آپ کو بڑی آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ہی نشان تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلیری سے گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ کافر چاروں طرف کھڑے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ آپ ان کے درمیان سے نکل گئے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ان کی خود اپنی روایت ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آیا، اگر وہ ہمیں نظر آتا تو ہم اسے مار نہ ڈالتے۔ آپ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ساتھ لے کر غار سور کی طرف چلے گئے۔ پھر تاریخوں میں آتا ہے کہ کفار نے آپ کا پیچھا کیا اور وہ غار سور کے منہ تک پہنچ گئے، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر گھبرائے تو آپ نے فرمایا، لا تخزن ان اللہ معانا۔ کنز العمال جلد 16 صفحہ 661 تا 664، مطبوعہ دمشق سن 2012۔ ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ واپس لائے ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اس لالچ میں ہر طرف آپ کی تلاش شروع ہو گئی، اور جب آپ مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص سراقہ نامی انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، اور جب اس نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب دیکھو یہ کتنی بے دست و پائی کی بات ہے کہ ایک کافر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا کوئی نہیں، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر بھی بچا لیا۔ چنانچہ جب وہ حملے کی نیت سے آپ کے پاس پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس کے پاؤں نہ نکلے۔ اس بات کا اس کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو پکڑنے کی نیت سے آیا تھا، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعہ میں خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ آپ کو ایک دن سارے عرب پر قبضہ بخشے گا۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک پروانہ لکھ دیں کہ جب خدا تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنائے گا تو مجھے امن دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ سے فرمایا کہ اسے میری طرف سے یہ تحریر دے دو۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 546 تا 547، مطبوعہ دمشق سن 2005۔ وہ بعد میں ہمیشہ یہ تحریر لوگوں کو دکھاتا تھا اور فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معافی حاصل کی ہوئی ہے۔ گویا اس شخص نے محسوس کر لیا کہ جس شخص کی حفاظت اس صورت میں ہوئی ہے کہ جب میں حملہ کرنے لگا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضعف اور کمزوری کے ایسے زمانے گزرے ہیں جن کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی۔ باقی آئندہ۔